سب سے پہلے بات، مہنگائی کم ہو گئی مگر قرض کا مرض لگا رہے گا۔ وزیر خزانہ نے بجٹ سے ایک دن پہلے اقتصادی سروے پیش کرتے ہوئے صاف بتا دیا کہ IMF پروگرام میں جانے کے علاوہ کوئی پلان بی نہیں۔ گزشتہ چند ماہ میں معاشی استحکام نظر آیا، شرح مہنگائی 48 سے 11% تک آ گئی، جلد سنگل ڈیجٹ پر بھی آ جائے گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے واضح کر دیا کہ اب کوئی مقدس گائے نہیں، معاشی ترقی کے لیے سب کو کردار ادا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ ملک خیرات صدقات کے پیسوں سے نہیں بلکہ ٹیکس سے چلتا ہے، ٹیکس ٹو GDP بڑھانا ہوگا۔ FBR میں اصلاحات ناگزیر ہیں جس کے تحت انسانی مداخلت کو کم کیا جائے گا۔ یہ بھی کہا کہ پاسکو کو بھی سرکاری تحویل میں نہیں رکھیں گے۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، وزیر خزانہ نے بجٹ سے ایک دن پہلے اقتصادی سروے پیش کرتے ہوئے صاف بتا دیا کہ IMF پروگرام میں جانے کے علاوہ کوئی پلان بی نہیں۔ گزشتہ چند ماہ میں معاشی استحکام نظر آیا، شرح مہنگائی 48 سے 11% تک آ گئی، جلد سنگل ڈیجٹ پر آ جائے گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے واضح کر دیا کہ اب کوئی مقدس گائے نہیں۔ I was very loud and clear کہ IMF کے پروگرام میں ہمیں جانا چاہیے because there is no plan B, there are no sacred cows. Everyone will have to contribute to this economy. خیرات سے اسکول چل سکتے ہیں، یونیورسٹی چل سکتی ہیں، ہسپتال چل سکتے ہیں، ملک نہیں چل سکتے، ملک ٹیکس سے ہی چل سکتے ہیں۔ جب یہ سال کا شروع ہوا تو اس وقت تخمینہ یہ تھا کہ تقریباً $6 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا اس مالی سال میں۔ I think our latest forecast is roughly about $200 million. That's the kind of delta which has come through. 3 مہینے اس سال کے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں گئے، 3.2 بلین ریمیٹنس کا نمبر جو آیا during the month of May. It will be another month where we will show a surplus. Inflation 48% پہ یہ پیک ہوئی، 11.8% کا نمبر جو مئی میں آیا ہے، اس کے بیسس پہ جو پالیسی ریٹ مانیٹری پالیسی کمیٹی نے جو ڈیسیجن لیا ہے، اور مانیٹری پالیسی کا اپنا ایک ویو ہے کہ وہ سنگل ڈیجٹ میں اس کو دیکھ رہے ہیں نیکسٹ ایئر ان ٹرمز آف دا فسکل ایئر۔ انشاءاللہ یہ پالیسی ریٹ جو ہے بتدریج اس کو نیچے آنا چاہیے۔ ٹیکس ٹو GDP ہمیں بڑھانا ہے، پاور سیکٹر ریفارمز کو ہم نے آگے لے کر جانا ہے، اور یہی چیزیں ایسی ہیں جو IMF والے بھی کہہ رہے ہیں۔ اس لیے فرام مائی پرسپیکٹو I am very clear this is the Pakistan program which is being funded by the fund۔ FBR سے شروع کرتا ہوں، وہاں جو اس وقت لیکیجز ہیں ان کو ہم نے پہلے بلاک کرنا ہے۔ We are going to take this discourse into the private sector. یہ پبلک سیکٹر میں نہیں رہ سکتے۔ We are going to restructure fast. Strategic reserve ہمیں رکھنے چاہیے، بالکل رکھنے چاہیے۔ Does it have to be in the public sector by the government? Absolutely not. China trip was very much about rejuvenating CPEC Phase 2. وہ ری انگیجمنٹ بہت ضروری تھی۔ ہمارا جو پہلے 1.5 دن تھے was all about business to business. یہ MOU سائن ہونا ایک بات ہے، اس کا مین مقصد was to revive CPEC Phase 2۔ گزرے مالی سال میں پاکستان کی شرح نمو IMF، عالمی بینک اور ایشیائی ترقیاتی بینک کے اندازوں سے زیادہ رہی۔ ملک کی معیشت کا حجم 11% بڑھ گیا۔ ماضی میں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ناکام رہا، لیکن اسے دوبارہ شروع کیا جائے گا۔ اقتصادی سروے جاری کرنے پر وزیر خزانہ نے 2 ٹوک کہہ دیا کہ ملک کو اب دوبارہ دیوالیہ پن کی طرف جانے سے بچانا ہے۔ رپورٹ کریں گے شکیل احمد۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اقتصادی سروے 2023-24 جاری کر دیا۔ بتایا پاکستان کی شرح نمو عالمی مالیاتی اداروں کے اندازوں سے آگے نکل گئی۔ عالمی بینک نے پاکستان کا گروتھ ریٹ 1.8% رہنے، ایشیائی ترقیاتی بینک نے 1.9% اور IMF نے 2% تک رہنے کا تخمینہ لگایا تھا، جبکہ عملاً شرح نمو 2.4% رہی۔ اقتصادی سروے کے مطابق رواں مالی سال میں معیشت کا حجم 11% بڑھ کر $375 ارب تک پہنچ گیا۔ صنعتی اور خدمات کے شعبوں نے 1.21% شرح سے ترقی کی۔ فی کا آمدن $1551 سے $129 بڑھ کر $1680 تک پہنچ گئی۔ FBR ریونیو 30% بڑھ کر $7260 ارب تک پہنچ گیا۔ نان ٹیکس ریونیو 90.7% بڑھا۔ صرف 9 ماہ میں 2500 ارب سے زائد وصول کیے گئے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ سال بھر پالیسی ریٹ 22% پر برقرار رہا، لیکن آخر میں 150 بیسس پوائنٹس کی کمی کی گئی۔
मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, चीन के दौरे का मकसद CPEC फेज 2 की बहाली है। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम माजी में नाकाम और रिजल्ट 0 रहा, इसे दोबारा शुरू किया जाएगा। कोई हुकूमती मलकियती इदारा स्ट्रेटेजिक नहीं है। निजी शोबे को 188 अरब रुपए के कर्जे दिए, जबकि स्टॉक मार्केट 61% ऊपर चली गई। हुकूमत के जारी खराजात 33.4%, तरक्याती खराजात 14.2% बढ़े। माली खसारा GDP का 3.7% रिकॉर्ड किया गया। बड़ी सनतों टेक्सटाइल सेक्टर की कारकर्दगी मनफी रही। खाद, लेदर, दवा साजी, फर्नीचर, मलबूसात के शोबे में कारकर्दगी बेहतर हुई।